بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بیت المقدس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ خدا تعالیٰ کا منشا ہوا کہ میری عبادت گاہ پختہ بنے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کو دشمنوں کی قتال و جدال سے اس کی تعمیر کی مہلت نہ ملی، اگرچہ سامان مہیا تھا۔ اس لیے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی اور وہ ساز و سامان بھی حوالے کیا اور ہیکل کا نقشہ بھی دیا، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 4 برس اور 2 ماہ بعد ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور خروج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر سے 592 برس بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق سے نکل کر ملک کنان میں آباد ہونے سے 1020 برس بعد، اور طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے 1440 برس بعد، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 3110 برس بعد ہیکل کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لیے 30,000 آدمی مقرر کیے تھے، جو کوہ لبنان پر لکڑیاں چیرتے اور تراشتے تھے اور یہاں بیچتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جن کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ 70,000 آدمی بارد برداری اور 80,000 آدمی سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، اور 3,000 ان کے محافظ تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ سنگ تراش ہیکل کی بنیاد کے لیے بڑے بڑے پتھر تراشے اور ان کو وہی درست کر کے شہر میں لائے۔ اس کی تعمیر میں ملک سور کے بادشاہ ہیرام نے بھی لکڑیوں کی امداد کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے پتھر ہیکل کی بنیاد کے لیے درست کرائے اور بڑی گہری زمین کو دعا کر اس کی بنیاد رکھی تاکہ یہ مدتوں تک قائم رہے۔ یہ عمارت سنگ مرمر سے تیار ہوئی تھی۔ طول و عرض و بلندی میں 60 ہاتھ تھی۔ اوپر ایک اور مکان بطور بالا خانہ کیے بنایا تھا، وہ بھی 60 ہاتھ بلند تھا۔ اس طرح اس کی بلندی 120 ہاتھ ہوئی۔ اس کا رخ مشرق کے جانب تھا۔ اس ہیکل کے سامنے 20 ہاتھ چوڑا اور 12 ہاتھ لمبا اور 120 ہاتھ اونچا برآمدہ تھا۔ ہیکل کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جو 3 منزلہ تھی۔ تمام ہیکل کی چھت سرو کی مصفا شہ تیروں اور تختوں سے بنائی گئی، اور سونے کی چادروں سے چھت اور دیواروں کو منڈا دیا گیا، جس سے تمام ہیکل روشن ہو گئی۔ اور تعمیر ایسی حکمت سے کی گئی کہ کہیں جوڑ نہ معلوم ہوتا تھا، اور بالاخانے پر جانے کے لیے دیوار کی متصل ایک زینہ بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو 2 درجوں میں تقسیم کر کے اندر کے درجے کو 24 ہاتھ طول و عرض میں یکساں بنایا، اور دوسرا درجہ 24 ہاتھ عرض میں اور 40 ہاتھ طول میں تھا۔ اسے مقدس کمرہ قرار دیا گیا، اور اس میں سرو کی لکڑی کے دروازے لگائے، اور ان کو سونے کی چادروں سے منڈا دیا، اور ان پر قسم قسم کی تصویریں بنائی، اور ان کے آگے باریک کتان کے پردے لگائے، اور ان پردوں پر بھی عجیب نقش و نگار بنائے۔ کل ہیکل کو اندر اور باہر سے سونے کی چادروں سے منڈا دیا تھا، اور باہر کے دروازوں پر اندر کے دروازوں کی طرح پردے تھے، مگر برآمدے پر پردہ نہ تھا۔ اور اس اندرونی درجے میں تابوت سکینہ رکھا، اور ہیکل کے دروازوں میں بڑے بڑے کواڑ لگائے، اور ان پر بھی سونے کی چادریں چڑھوائی۔ اس سلسلے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیرام نامی کاریگر ملک سوایا سے بلوایا۔ اس کے والدین اسرائیلی تھے۔ یہ شخص ہر کام میں ہوشیار تھا، اور سونے چاندی اور پیتل کا کام نہایت عمدگی سے کرتا تھا۔ اس نے ہیکل کا یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کیا، اور 2 ستون جو بلندی میں 18 ہاتھ اور احاطے میں 12 ہاتھ تھے بنائے۔ ان کے اوپر 5 ہاتھ اونچی سوسن کی درخت کی صورت بنائی، اور ایک جالی کی جس پر کھجور اور سوسن کے پھول بنائے تھے، اور ان پر 200 انار بنائے۔ انہیں ستونوں پر سے ایک برآمدے کی دائیں طرف رکھا گیا۔ اس کا نام بوغر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا حوض نصف قرہ کے طرح پیتل کا ڈلا ہوا بنوایا۔ اس کا قطر یعنی نصف گولائی 10 فٹ تھا، اور اس کے نیچے پیتل کا ایک ستون تھا جس کا قطر 10 فٹ تھا، اور چاروں طرف 12 بیل ڈلے ہوئے تھے، 3 طرف، اور یہ حوض ان کے پشت پر تھا۔ اس کو بہر کہتے تھے، اور حوض کے لیے 10 چوکونے ستون بنائے تھے۔ ان کی لمبائی 5 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ اور بلندی 6 ہاتھ تھی۔ ان کے چاروں کونوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ستون بنائے۔ 2 ستونوں کے درمیان 1 بیل، اور 2 کے درمیان 1 بیل، اور 2 کے درمیان 1 شیر ببر، اور 2 کے درمیان 1 عقاب تھا۔ اور چھوٹے ستونوں میں بھی چھوٹے قد کے جانور بنائے گئے تھے۔ اور ان 10 ستونوں کے لیے 10 حوض بنائے تھے، جن میں 5 حوض ہیکل کے دائیں طرف اور 5 بائیں طرف
اور بڑا ہو سامنے تھا، اور اس میں سب لوگ اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے قربان گاہ میں جاتے تھے اور حوضوں میں ان جانوروں کو دھوتے تھے جن کی قربانی کرنا ہوتی تھی۔ سوختنی قربانی کے لیے آپ نے ایک اور قربان گاہ پیتل کی بنائی جس کا طول و عرض 20 ہاتھ اور بلندی 10 ہاتھ تھی، اور اس کی تصرف کے لیے دیگ اور چمچے اور دست پناہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہایت عمدہ پیتل سے بنائے، اور دوسرے کاموں کے لیے 10,000 میز بنائے جن پر شیشیاں اور پیالیاں رکھی جاتی تھی، اور 10,000 شمعدان جن میں سے ایک بڑا شمعدان رات دن ہیکل میں روشن رہتا۔ یہ جنوب میں رکھا گیا، اور سونے کی میز شمال کی جانب، اور قربان گاہ ان کے درمیان رکھی، اور باقی برتن اس مکان میں رکھے جو 40 ہاتھ لمبا تھا، اور ہیکل کے چاروں طرف 3 ہاتھ بلند ایک دیوار بنائی تاکہ ہر کوئی اس میں جانے نہ پائے، کیونکہ وہ مقام متبرک تھا، وہاں خاص اور پاک شدہ لوگ جاتے تھے۔ اس دیوار کے باہر ایک غار بنا کر زمین کو بلند کرا کے ایک دوسری چھوٹی ہیکل تعمیر کرائی، اس کے اندر بڑے بڑے کمرے بنائے، 4 دروازے لگائے، اور چھوٹے ہیکل کے سامنے دور دور تک 2 طرفہ مکانات کی قطار بنائی، اور اس کو چاندی سے ملموعہ کیا۔ یہ عظیم الشان ہیکل 7 برس میں بن کر تیار ہوا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی، اور بڑی دھوم دھام سے صندوق شہادت تابوت سکینہ اندر رکھا۔ جب لوگ سب چیزیں بترتیب اندر رکھ کر باہر آئے تو ایک سیاہ ابر کا ٹکڑا ہیکل کے اندر گیا جس سے اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگوں کو بھی اس کی مقبولیت کا یقین ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ، اس مکان میں جس وقت تیرے بندے عبادت کرنے آئے اور دعا مانگے تو ان سب کی بندگی قبول کرنا، اور ان کی دعائیں اور ان کی حاجات بر لانا۔ اگرچہ تو اپنے تمام بندوں کی نگہبانی کرتا ہے اور جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر نگہبان اور ان پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، پھر بے شمار جانور قربان کیے جن کو سب کے روبرو آسمان سے آگ اتر کر کھا گئی، جس سے سب کو اس ہیکل کی مقبول ہونے کا یقین ہو گیا۔ پھر تمام لوگوں کو رخصت کیا، وہ خوشی خوشی نعرے مارتے ہوئے اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔ اس دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن بنی اسرائیل کے لیے نہ ہوا ہوگا کہ اس دن آفتاب اقبال و دولت نصف النہار پر تھا۔ پھر زوال شروع ہوا